زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں،
پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے؟ یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ باز غیبت مردم ببند، روزہ باز غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔
अल्लाह वालों की बातें हैं। यही शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहता है, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म बरजानो जिगर। कहता है किसी के दिल पे तीर ना चला, घायल ना कर, वरना तुझे भी यूं ही तीर लगेंगे। और हमारे यहाँ दर्स निजामी में, अरबी मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है काफिया, नहू की किताब है, जिसमें एक शेर लिखा है, जराहत सिनानी लहल तयामुहु, जराहत सिनानी लहल तयामुहु वला यल्तामु जराहत लिसानुहु। तर्जुमा ये है अरबी शेर का कि तलवार अगर किसी के मार दो तो तलवार का जख्म मिल जाता है, जुबान से किसी को गलत बात कह दो उसका जख्म कब्रों तक नहीं मिलता। और यही वजह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई। अल्लाहु अकबर, क्या क्या एजाज बख्शे हैं काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे परवरदिगार ने। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। अलल ऐलान फरमाया, सरे मैदान फरमाया, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत मुझे तुम पक्की ठक्की दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। जुबान की जमानत दो, इसको गलत नहीं चलाओगे, जुबान से गिला ना करोगे, चुगली नहीं करोगे, शिकवा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। एक जुबान की जमानत दे दो, एक जो तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात की जगह है उसकी जमानत दे दो, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगी, गलत तरीके से इस्तेमाल ना की जाएगी, ये शहवत की जगह। फरमाया, ओ लोगों, इन दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन तुम्हारे लिए मैं बन जाता हूं। मेरी जमानत है, मैं तुम्हें जन्नत लेके दूंगा। आज इन्हीं दोनों चीजों ने हमें मार दिया। घर में कैसी खूबसूरत बीवी हो, लेकिन चूड़ी जो कूड़ा उठाने सफाई करने भंगन आती है उसकी तरफ घूर घूर के देखता है। घर में अल्लाह पाक ने औरत दी हुई है, खूबसूरत भी है, हसीना भी है, कदो कामत भी है, लिबास भी है, सब कुछ है, लेकिन मिजाज जो बदमाशी वाला है, जो बगैर सफाई के लिए आई है उसकी तरफ देख रहा है, जो नौकरानी कपड़े धोने आती है उसकी तरफ देख रहा है ललचाई नजरों से। और कभी कभी ऐसा होता है जो भीख मांगने आई खड़ी है, वो खैरात मांगने आई है, ये बदमाश उसको गलत निगाह से देख रहा है। कभी मुसलमान ऐसे हुआ करते थे, सैयदना फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी की हुकूमत का दौर है। मिस्र के कर्नल ने फारूक आजम को खत लिखा, मेरे इलाके के ईसाइयों ने बहुत बड़ी साजिश की है, सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां जमा की हैं, लड़कियां इकट्ठी की हैं और कोठे पे चढ़ा करके गाने बजाने का प्रोग्राम बनाया है, डांस का प्रोग्राम बनाया है, नाच का इंतजाम किया है और फौज वहां से गुजरेगी, लश्कर मुसलमानों का वहां से गुजरेगा। ईसाइयों ने ये सारे का सारा इसीलिए जाल बिछाया है, मुसलमानों के दिलों में फर्क आए, बेईमानी आए, बदमाशी आए और गुजरने का रास्ता कोई नहीं, लश्कर कहां से गुजारूं, मेरी रहनुमाई फरमाओ, मुझे हुक्म दो, मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि कोई और रास्ता तलाश करो या उन ईसाइयों को पकड़ के मारो या उनकी लड़कियों के वट्टे मारो, उनको वहां से धक्का दे दो। क्या बात कही जो आज मेरी तेरी अकल में आने वाली नहीं, मेरे तेरे जहन में आने वाली नहीं, मेरी तेरी समझ में आने वाली नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिख दिया, मिस्र के कर्नल को खत लिखा, जनरल को खत लिखा, फरमाया ओ अल्लाह वाले, कोई खतरे वाली बात नहीं, सारे मुसलमानों के लश्कर को इकट्ठा करके, सारी फौज को इकट्ठा करके, तमाम के तमाम को इकट्ठा करके सूरत नूर की कुरान करीम की एक आयत सुना दे,
اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، ضمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرہانے پر رکھا ہوا جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں،
जिस घर में कभी गाना बजाना नहीं हुआ, आज टीवी टेलीविजन आ गई, उसकी वजह से गाना बजाना हो रहा है। घर घर में VCR की ठनकार लगी हुई है और घर वालों का ख्याल भी नहीं कि गुनाह हो रहा है, बर्बादी हो रही है, बच्चियों के अखलाक तबाह हो रही है। बड़े बड़े हाजी नमाजी मौलवियों के घरों में VCR आ गए। ईमानदारी से खाने खुदा में बैठ के फैसला करो, हमें मरते वक्त ईमान की रत्ती कैसे मिलेगी। मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा है, फौज मुसलमानों की गुजर रही है। लड़कियों ने डांस किया, गाना बजाना किया, तालियां बजाई, अजब अंदाज का। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत करो। आंख इब्तदाई गुनाह करती है, पहला जिना आंख से होता है। जनाब अमीर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत है, मजलिस लगी हुई है, एक आदमी आके बैठा है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लोग कितने बुरे हो गए, आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। किसी ने फौरन इतराज कर दिया, वही आई है आसमान से, तुम्हें कैसे पता चला? जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, जब से मेरी मजलिस में वो आदमी आके बैठा है, मेरी मजलिस में गुनाहों की बदबू मच गई। आज लोग हरामखोरी को हरामखोरी नहीं समझते, बदमाशी को बदमाशी नहीं समझते। चुनांचे कुरान करीम की आयत सुनकर के जाने वाली फौज गुजर रही है, लश्कर गुजर रहा है। लड़कियों ने सवाल कर दिया, और जाने वालों कोई तो सर उठाओ, कोई तो ये हुस्न का नजारा देखो, कोई तो ये डांस देखो, नाच बजाना देखो। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा कोई कैसे देखेगा, ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान करीम सुन के आए हैं। हमने तो नहीं कभी सुना। उन्होंने 2 आयतें सुनी, पूरे लश्कर में पूरी फौज में एक आदमी ऐसा नहीं जो सर उठा के देखे, जो आंख उठा करके देखे। अल्लाह की कुदरत का काम देखो। ईसाई लड़कियां कहने लगी और जाने वालों और मुसलमानों और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ऐसा कुरान जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो डांस और गाने बजाने से रोक दे, हुस्न जमाल का पैकर हमने इकट्ठा किया, कोई दिन देखने वाला ना हो। और मुसलमानों हमें भी वो कुरान करीम सुनाते जाओ। हमें भी वो कुरान सुनाते जाओ। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता जा रहा है और पढ़ता कुल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इन ज़ालिकुम अज़का लकुम, परहेज़गारी अपनाओ। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मैं खुदा तुम्हारी आंखों के इशारे भी देखता हूं। मुर्रिखीन ने लिखा है जैसे ही मुसलमान सिपाही ने कुरान करीम की तिलावत की, चलते चलते ने लड़कियों ने कोठे से छलांगे लगा दी। और कुरान पढ़ने वालों हमें भी साथ लेके जाओ, अब कुरान करीम से दूर हम भी नहीं रहना चाहते। सारी मुसलमान बन गई, तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार किया। आज मुसलमान की मौत आ रही है तो कंजरी का गाना सुनते हुए। ये जितने बसों में, ट्रकों में, वैगनों में एक्सीडेंटों में मरते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मर रहे हैं तुम, ये कलमा पढ़ते हुए मर रहे हैं, कंजरियों के गाने सुनते हुए मर रहे हैं। जनाजा गुजर रहा है तो रास्ते में भी गाने ही बजाने की आवाज आ रही है। हत्ता के कब्र में दफन कर रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है, गाने की आवाज फिर भी आ रही है। कब्रिस्तान के चारों तरफ गाना बजाना, बाजारों में चारों तरफ गाना बजाना, घर घर
ہے گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بےغیرتی کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑھے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرانے رکھ دو کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی۔ سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ
अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फमा हुआ फिन्नार। और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाठी भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माले गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए तो किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटे, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कच्चा मिला सड़क पे ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान कर दे सो। आगे मोहम्मद का पुत्र बड़ा बड़ा ही देखन सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं, क्या समझते हैं हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखीमों में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, कोई पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बार निकाली, लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है। उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई। कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज हमारे तसव्वुर में कहां है ये चीजें। गौर करो, ख्याल करो, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इसलिए ये बात अर्ज करता हूं कि आखिरत बनाओ, अपनी कब्र बनाओ, मौत का सामान करो।
अल्लाह के अजाब से बचने की तदबीरें करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कोई बच्ची बीमार है अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला अता फरमा। सरफराज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी एक परेशानी है काफी दिनों से, अल्लाह पाक अपने फजल करम से महज अपनी मेहरबानी से उस परेशानी को दूर फरमा। और जितनों ने भी दुआओं के लिए साजो खुदाबश का भाई बीमार है अल्लाह से कामिला अता फरमाए। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दजिल्लुहु हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, कई दिनों से अस्पताल में हैं, बेहोश रहे अब होश में हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक से कामिला अता फरमाए। सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये जितने साथी हैं मस्जिद में आते हैं इंतजाम करते हैं, या अल्लाह तमाम के कारोबार को, तमाम की दीनी दुनिया की जिंदगी को चमका दे, उसको अपनी रौनकों से उसको दोबाला फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे के खिदमत गुजारों के माल जान बरकत अता फरमा। किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों को झोलियां भर दे। कुरान करीम के आखिरी सिपारे की चंद आयात हैं। सूरह तत्वीन है, मक्के पाक में नाजिल हुई। हक सुब्हानहु व तआला व तक़द्दस ने चंद बीमारियों का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तेरा बड़ा पुख्ता यकीन है, तेरा ईमान है, तेरा इस पर दिल जमा हुआ है कि अगर मैंने जहर खा लिया मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। औरतों का भी ये यकीन है, मर्दों का भी ये यकीन है, बूढ़ों का भी ये यकीन है, जवानों का भी ये ईमान है, हाकिमों का भी ये यकीन है, महकूमों का भी ये यकीन है, गवर्नर का, सदर का, डॉक्टर का, पीर का, मौलवी का, फकीर का, दरवेश का, सबका ये यकीन है कि अगर मैंने जहर खाया तो मेरी मौत आ जाएगी। और ये यकीन कब आएगा? अगर मैंने किसी का हक खाया तो मेरे ईमान की मौत आ जाएगी। हालांकि ये बात तूने अपने दुनियादार लोगों से सुनी कि जहर खाने से मौत वाक़ई हो जाती है, और ये बात अल्लाह से सुनी और अल्लाह के हबीबे लबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना कि दूसरे का हक खाने से आदमी तबाह हो जाता है। लेकिन आज इस पर यह यकीन जमा हुआ है कि साहब कौन देख रहा है। सैयदना फारूक आजम सबके रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, अहद फारूकी है। अल्लाह गनी, रियायत होती है, बादशाह और खलीफा अमीर अल मोमिनीन मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है। रियायत सोई हुई है, बादशाह पहरेदारी करता है, पब्लिक आराम करती है, हुक्मरान खड़ा होकर निगहबानी और हिफाजत करता है। अब जैसी पब्लिक है वैसे ही हाकिम है, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, ज्यों जामू एवं जी चपेड़। सैयदना फारूक आजम ने एक मकान में से आवाज सुनी। एक औरत अपनी बेटी को कहती है कि दूध निकाल लिया बकरी का, कि हाँ, कि पानी डाल दे इतना ही जितना दूध है। लड़की कहने लगी, देख रहा
اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں. اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا. یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا. چل ساری پیسے مر جاؤ اور پانی ملانا نہیں چھوڑنا. خیر ایک بات آ گئی, مجھے کسی سے کیا بحث ہے, خود مرو یا بیٹھے مرے ہمیں کیا. اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا. لگا ہوا ہے. پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے, اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے. لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے. ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا, گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں, تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں, دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی. لڑکی کہنے لگی ام یقولون افترى علی اللہ کذبا, جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں, تیرا مزاج نہیں جمتا, تیری طبیعت نہیں جمتی, تیرا ملان نہیں آتا, میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے. واللہ علیم بذات الصدور, جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے, ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا, اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں, وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا, وہ توجہ نہیں کرتا, ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور پھر دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے. جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے. تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو. کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے, شرافت کے اعتبار سے, لیاقت کے اعتبار سے, امانت کے اعتبار سے, حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے. اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے. اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی, نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی, بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے, حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں. اب انسان ہو مسلمان ہو ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے, سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں, کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں تو ڈاکٹر بھی, حکیم بھی, معاشرہ بھی, گھر والے بھی, خاندان والے بھی فوراً طبیعت متاثر ہو جاتی ہے ٹی بی کا نام سن
ہلاکت، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے تباہی مچ گئی؟ فرمایا وہ آدمی جو لیتے وقت اور وٹے استعمال کرتا ہے اور بانٹ استعمال کرتا ہے اور ناپتے وقت اور گڈوی اور برتن اور پیمانہ استعمال کرتا ہے، دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے۔ اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپے بنا لیا۔ اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپے جو بنایا ہے ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا۔ اور اس قسم کی دولت کے بارے میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا۔ کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا۔ لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پائی پیسہ نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، وہی بات۔ بیچارہ بڑا پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے۔ چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا۔ تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے، جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے دے۔ اس نے جب لفافہ کھولا، اس نے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس؟ کہ ہاں۔ کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے، تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی، تیرے دوستوں کو بھی لایا، ملنے والوں کو بھی لایا، خاندان والوں کو بھی لایا، اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا، تو نے اقرار نہ کیا، اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا۔ کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے، میرے مولوی نے، میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے، ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور
کرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے، آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدعمالی اور اپنے نبی کی مخالفت اور قرآن کریم کی مخالفت اور اللہ کی توحید سے بغاوت، یہ سارے کے سارے کام مسلمان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ان لوگوں نے اس دن کو، عذاب والے دن کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ملاوٹ کریں، رشوت بٹوریں، جھوٹی گواہی دیں، کم تول کر پیٹ بھریں، کم ناپ کر اپنا پیٹ بھریں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور اس پر آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی۔ اولیاء کرام کی بات سن لو، ایک بزرگ نے چھہارے خریدے کسی دکان سے اور یوں کرتے کے پلے میں وہ لیے، وہ دامن میں اپنے پلے میں ڈالتے وقت چھہارے نیچے گر گئے دکان میں۔ جب اٹھائے تو دکاندار کا ایک چھہارا زیادہ آ گیا، یعنی پلے سے نیچے گرے دو تھے، اٹھا لیے تین، اٹھائے اپنے سمجھ کے ہیں۔ چھہارے لے کر کے سفر کر رہا ہے، نماز کے لیے نیت باندھ لی، دو آدمی برابر میں آئے اور ایک کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ ہاں، کہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جو دکاندار کا چھہارا اٹھا کے لے آیا۔ دوسرے کا چھہارا اٹھا کے لے آیا، کہاں سے لے آیا؟ لگا کہ کیوں اس نے چوری کی ہے؟ لگا نہیں، اٹھایا تو بھول میں ہے مگر ایک چھہارا زیادہ آ گیا۔ توجہ کرنا کہ پھر تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو کیوں بتا رہا ہے کہ ایک چھہارا زیادہ آ گیا؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں جس حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہیں، چھہارا بھی نہ جائے تو اچھا ہے۔ جس کے حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہ ہو، وہ ایک چھہارا بھی کیوں چلا جائے؟ چنانچہ بزرگ فوراً خبردار ہو گئے۔ وہ بزرگ جیسے اللہ والے، انہوں نے جا کر کے دکاندار سے جب وہ دلوائے تو باقی ایک چھہارا زیادہ نکلا۔ مطلب میرا یہ کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ یہ منہ کا کھایا ہوا، یہ پیٹ میں گیا ہوا، یہ آنکھوں کا مزہ، یہ زبان کا مزہ، یہ خواہشات نفسانی کا مزہ، یہ آج تو مزہ ہے، کل کو اتنی زبردست عذاب بن کے لپٹے گا کہ تباہی ہو جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوہرا دیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ فرمایا خبردار، حق حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا، کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا، جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازے کے بعد
کبھی یہ بھی پوچھا اور اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہ ہو؟ ہم نے تو سنا نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ، ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف، جا کے لے لیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، ملاوٹ کی کمائی نہ کھاؤ، تول کی کمائی نہ کھاؤ، ناپ میں گڑبڑ کر کے کمائی نہ کھاؤ، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار میں ایسے لوگوں کو سجین میں پہنچاؤں گا۔ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے سجین؟ وہ ایک دفتر ہے جس میں ہر آدمی کا نام اعمال موجود ہے۔ ساری زندگی کی کرتوت، ساری زندگی کی مثل، ساری زندگی کا ریکارڈ، وہاں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی کہ قرآ کتاب، اور اپنی کتاب کو خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یہ جانتی۔ اچھا بھلا جانتا ہوا بھی آدمی اپنے آپ کو بھول بھلیا میں ڈالتا ہے، کوئی نہیں جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ شیطان ہر گناہ کو میری تیری نظروں میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، اور گل کوئی نہیں جی، اور خیر ہے خیر ہے، اتنا ہو ہی جاتی ہے کہ گل کوئی نہیں۔ شیطان گناہ کو ہلکا کر کے تیری نظروں میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا عذاب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ چلو مجھ سے زنا کرو گے، مزہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ چوری کر کے کھاؤ گے، منہ میں ذائقہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب کروڑوں دفعہ آئے گا۔ کوئی چیز منہ میں چکھو گے، اس کا ذائقہ ایک مرتبہ آئے گا، لیکن وہ اگر وہ ناجائز ہوگی اس کا عذاب تمہیں لاکھوں مرتبہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب پرائی عورت بیٹھ کے بات کرے نا۔ آج کل تو عورتیں گفتگو کرنا بھی ٹی وی ریڈیو سے سیکھتی ہیں، ماں باپ سے نہیں۔ لچڑ لچڑ کے باتیں کرنا، چمڑا چمڑا کے گل کرنی، انہیں منہ بنانا جی میں ٹی وی والی وہ بنا دی، یہیں میں ہاتھ ہلانا، یہیں میں کپڑے پانے، سارا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگوں جس قوم کی شکل بناؤ گے، جس قوم کی صورت بناؤ گے، جس قوم کی مشابہت کرو گے، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے خود بخود اٹھو گے۔ ویسے یہ مانتا ہوں حلال میں تکلیف بڑی ہے، حلال میں تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے۔ فراڈ میں بڑا مزہ ہے، بے ایمانی میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ملتا ہے حرام خوری، اسے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو بھیجا کہ جا جنت کی سیر کر کے آ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے ایسے انعام رکھے، ایسے ایسے اکرام
تھوک دے، عرصہ کی طرح بھی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا پہ ہوش ہو جائے اس تھوک کی خوشبو کی وجہ سے۔ بڑے بڑے انعام رکھے، مشک و عنبر زعفران کے کستوری کے گارے کے مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ایک اور وعدہ کیا اللہ نے، صاف شفاف دودھ، ملا ہوا نہیں، ملاوٹ والا نہیں، باہر کا بنا ہوا بھی نہیں، اندر کا پانی ملا ہوا بھی نہیں۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَغْنِ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی نہر دوں گا جس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا نہیں، بہترین ذائقہ۔ تو جبریل امین نے جب جنت کی سیر کی، اور یہ جنت میں جبریل امین کہتے ہیں میرے سامنے ایک ہوا چلی، اور اس ہوا کے چلنے سے جو درخت کے پتے آپس میں ٹکرائے، اس سے جو سانس پیدا ہوا، اس سے جو نغمہ پیدا ہوا، اس سے جو لطف آیا، اس سے جو کیف آیا، جبریل امین کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور وہ جو پتے آپس میں کھڑکے اور دیوار ہلکے، ان کے ہلکے جو بجے، اس میں جو مزہ تھا وہ ساری دنیا میں کوئی مزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبریل امین جنت کی سیر کر کے آئے، سارے انعامات دیکھ کر آئے۔ اللہ پاک جل شانہ کی حضور میں آ کے عرض کر دیا کہ جی ماشاءاللہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس میں تو بڑی بھیڑ مچے گی، سب لوگ یہیں آئیں گے۔ اللہ پاک نے پھر نماز دروازے پہ لکھ دی، روزہ، حج، زکات، حرام حلال دفتر ہے لکھا ہوا، ہر کسی کا نام اعمال وہاں موجود ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ مسلمان آج قرآن کی بات پر یقین کم کرتا ہے، دل نہیں مانتا۔ کوئی عام آدمی اگر ویسی کوئی بات کرتے، اس نے لمبا چوڑا کرتا پہن رکھا ہو اور روپ بنا رکھا ہو اللہ والوں کا، وہ کوئی بات کر دے اس کو پختہ سمجھتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پختہ نہیں جانتا، یقین نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا یہ ذہن نہ تھا، ان کا یہ مزاج نہ تھا، ان کے یہاں ان باتوں کی کوئی بکت نہ تھی۔ جان قربان، مال قربان، شان قربان، وطن قربان، سب کچھ قربان کر دیا، اور امتحان دیا صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ، نکاح نبوت نے ان کو ایسا پکا بنا دیا تھا، کالی کملی والے کی جس پہ نظر پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھ دیا، کیا کہنا اس زمین کے مقدر جانتے ہیں۔ پھر ان صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، دو نوجوانوں کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا، دیوانے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں، ایک تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو بھی ایک مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن فرق کچھ اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے صحیح صحابہ میں اور ہم میں۔ کیسے؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے،
اور محمد کے غلام کا ایمان ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم. دو نوجوانوں کو پکڑ کے لایا گیا مکے میں. سولی پہ چڑھانے کا پروگرام ہے. مکے کی عورتیں آ گئی, مکے کے مرد آ گئے, بچے آ گئے. تماشا دیکھیں گے. کن کا؟ کس کا تماشا؟ کالی کملی والے کے دیوانوں کا, حضور کے مستانوں کا تماشا دیکھیں گے, حضور کے پروانوں کا تماشا دیکھیں گے, جانثاروں کا تماشا دیکھیں گے. سارا مکہ آ گیا. پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر لیا دونوں غلاموں کو. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ایک چال کھیلی ابو سفیان نے. کہنے لگا مکے والوں ایک طرف ہٹو, انہیں میں سمجھاؤں گا. چودھری آ گئے, بڑیرے آ گئے, تاجر آ گئے, مکے کے سردار آ گئے. سب کے سامنے آ کر ابو سفیان کہنے لگا ذرا ہٹو, میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں, میں سمجھاؤں گا. ابو سفیان قریب آیا, کہنے لگا مسلمانوں میری بات سنو, میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آئے آئے آئے, چاند جیسی تمہاری شکلیں, یہ خوبصورت تمہارے قد و قامت, یہ تمہارے چمکتے چہرے, کتنے سونے جوان ہو, ابھی برباد ہو جاؤ گے. آؤ میری بات سنو. میں نے مکے والوں سے بات کر لی ہے, میں سردار ہوں مکے کا, میرا نام ابو سفیان ہے. میں نے ان سے بات کر لی تمہارے لیے. اپنے نبی کا دین چھوڑ کر آ جاؤ, کلمہ چھوڑ کر آ جاؤ, ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے, شہزادیاں دیں گے, دولت دیں گے, مالا مال کر دیں گے. ارے بھوکے مرتے پھرتے ہو, کپڑے تمہارے پلے نہیں, روٹی تمہارے پلے نہیں, آؤ ادھر سب کچھ ملے گا. منجے اتنے میرے تیرے ورگا ہوتا نا, آخر آپس میں دونوں نے آخنا سی ہاتھ مارو ہاتھ مارو. لیری تے امب نے چکو 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 چکو, دیر نہ لاؤ, آندھی کے آم ہے, اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. زبان کی ضمانت دو, اس کو غلط نہیں چلاؤ گے, زبان سے گلا نہ کرو گے, چغلی نہیں کرو گے, شکوہ نہیں کرو گے, جھوٹ نہیں بولو گے. ایک زبان کی ضمانت دے دو, ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو. غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی, غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی, یہ شہوت کی جگہ. فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جائے. کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو, سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں. یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا.